بیرونی مدد سے پھیلنے والے انتشار کی ہر کوشش کو سختی سے کچلا جائے گا۔ فیلڈ مارشل کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس میں شرکاء کا دو ٹوک موقف۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منی نے کہا، پاکستان کی خود مختاری اور قومی مفادات کا ہر قیمت پر تحفظ کرتے ہوئے آپریشنل تیاریاں جاری رکھیں۔ تمام کمانڈرز جنگ کے بدلتے ہوئے کردار کے مطابق ملٹی ڈومین ٹرانسفارمیشن پلان پر تیزی سے عمل کریں۔ شرکاء نے کہا، مارکہ حق میں عبرتناک شکست کے بعد دشمن ہائبرڈ وارفیئر اور جھوٹے بیانیوں سے بدامنی پھیلانا چاہتا ہے۔ دہشت گردی سے متاثرہ علاقوں میں بہترین گورننس کا نظام مہیا کرنا لازمی ہے۔ ایسا مضبوط انتظامی ڈھانچہ ہونا چاہیے جو مضموم سیاسی پشت پناہی میں دہشت گردی اور جرائم کو روکے۔ فورم کا افغان طالبان کے زیر تسلط علاقوں سے بھارتی حمایتی گروپوں کے حملوں کی منصوبہ بندی پر شدید تحفظات۔ شرکاء نے کہا، خطے میں پائیدار امن افغان طالبان کے زیر تسلط زمین پر بھارتی پراکسیوں کی روک تھام سے مشروط ہے۔ افغان طالبان کے زیر قبضہ علاقوں میں انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں جاری رہیں گی۔ کانفرنس کے شرکاء کا سندھ طاس معاہدے سے متعلق بھارت کے بیانات کا نوٹس۔ کہا، مسلح افواج پاکستان کے جائز پانی کی دستیابی کے لیے ضروری اقدامات سے قطعاً گریز نہیں کریں گی۔ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے۔ امن کا انحصار کشمیریوں کو حق خود ارادیت فراہم کرنے پر ہے۔ علاقائی استحکام کو فروغ اور کشیدگی میں کمی پر پاکستان کے تعمیری کردار کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ کانفرنس میں شہداء کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر علی خامنئی کا جلوس جنازہ جسد خاکی تہران کے آزادی اسکوائر پہنچا دیا گیا۔ آخری دیدار کے لیے جلوس جنازہ میں لاکھوں سوگوار شریک ہوئے۔ سرخ جھنڈے اٹھائے سوگوار انتقام کے نعرے لگا رہے تھے۔ جلوس جنازہ مختلف راستوں سے ہوتا ہوا مہرآباد بین الاقوامی اڈے پہنچ گیا۔ علی خامنئی کی جسد خاکی کو بذریعہ ہیلی کاپٹر قم پہنچایا جائے گا۔ میت کو عراق کے شہر نجف اور کربلا بھی لے جایا جائے گا۔ صدر مسعود پزشکیان، باقر قالباف اور شہید خامنئی کے بڑے صاحبزادے میت لے کر عراق جائیں گے۔ تدفین 9 جولائی کو مشہد میں کی جائے گی۔ ایرانی سرکاری میڈیا کا دعویٰ ہے کہ تہران میں ہونے والی نماز جنازہ اور جلوس میں تقریباً 1.5 کروڑ افراد نے شرکت کی۔ ARY نیوز کی ٹیم بھی کوریج کے لیے تہران میں موجود ہے۔ ایک گھنٹے میں ایران کو تباہ کر سکتا ہوں، لیکن میں ڈیل چاہتا ہوں۔ 9 کروڑ عوام کی زندگیاں متاثر نہیں کرنا چاہتا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا اوول آفس میں خطاب۔ کہا، ایران کے ساتھ معاملات بہتر انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایران کی عسکری طاقت تباہ کر دی۔ ایران کبھی دوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ ایران کی جنگ تو بہت آسان تھی، میں نے 8 جنگیں رکوائیں۔ پاکستان اور بھارت میں ایٹمی جنگ رکوائی۔ خامنئی کی ہدایت کے مطابق مزاحمتی بلاک کی حمایت جاری رکھیں گے۔ ضرورت پڑی تو میزائلوں اور دیگر طریقوں سے مدد کریں گے۔ اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ اسرائیل کے انخلا تک لبنان میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ ایران کے چیف مذاکرات کار باقر قالباف کی حزب اللہ، حماس اور حوثی رہنماؤں سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا، امریکہ کے ساتھ معاہدے پر عمل درآمد مشکل لیکن ناممکن نہیں۔ ہم صرف مذاکرات برائے مذاکرات نہیں چاہتے۔ مزاحمتی گروہوں پر حملے بند کرنا ہوں گے۔ لبنان میں امن کے لیے ایران کا کردار ناگزیر ہے۔ مذاکرات کے دوران لبنان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو خصوصی اہمیت دی۔ حماس کا غزہ میں اپنی حکومت ختم کرنے کا اعلان۔ حماس کی پوری قیادت مستعفی، اختیارات ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے سپرد کرنے کا فیصلہ۔ غزہ حکومت کے میڈیا آفس ڈائریکٹر اسماعیل الصوابطہ نے پریس کانفرنس میں حماس حکومت کی تحلیل کا بتایا۔ اقتدار امریکی صدر ٹرمپ کے بورڈ آف پیس کی حمایت یافتہ فلسطینی ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے حوالے کیا جائے گا۔ حماس کا موجودہ ڈھانچہ اس وقت تک بطور نگراں کام کرتا رہے گا جب تک فلسطینی باڈی باقاعدہ عہدہ سنبھال نہیں لیتی۔ غزہ حکومت کی وزارت داخلہ بدستور کام کرتی رہے گی۔ فیصلہ فلسطینیوں کے وسیع حتمی جائزہ وعدوں کے بجائے عملی اقدامات کی بنیاد پر لیا جائے گا تاکہ غزہ کے عوام کی ضروریات پوری کی جا سکیں۔
امن منصوبے کی نگرانی کرنے والے بورڈ آف پیس کا رد عمل، کہا عمل درآمد کا طریقہ کار قومی انتظامی کمیٹی کو مکمل گورننگ اتھارٹی دینے کے لیے ضروری ہے۔ ہتھیاروں کا کنٹرول غزہ میں امن پلان اور UN قرارداد کے تحت قومی کمیٹی کے پاس ہوگا۔ اختیارات کی حقیقی منتقلی سے قومی کمیٹی فیصلے آزادانہ طور پر کرنے کے قابل ہونی چاہیے۔ آزاد کشمیر میں سازشی عناصر لوگوں کو ورغلا رہے ہیں۔ آزاد کشمیر اور گلگت کے لوگ پرانی تنخواہ پر چلنے کو تیار نہیں، حقوق دینے پڑیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کا وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی تقریب حرف برداری سے خطاب، کہا خواہش ہے قومی اسمبلی اور سینٹ میں آزاد کشمیر اور گلگت کے نمائندے ہوں۔ پاکستان میں سیاست گالی اور دشمنی میں تبدیل ہو چکی، اپوزیشن کے ساتھ مل کر گلگت میں ترقی کی بنیاد رکھیں گے۔ بھارت پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے، جنگ لڑنا پڑی تو لڑیں گے، سنتاس معاہدے پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ آزاد کشمیر کے علاقے ڈڈیال میں کالعدم ایکشن کمیٹی کے کارکنوں کی فائرنگ، غائبی انسپکٹر شدید زخمی۔ سیکریٹری اطلاعات آزاد کشمیر کا کہنا ہے کالعدم کمیٹی امجد ایوب مرزا جیسے ملک دشمن عناصر سے فنڈنگ لے رہی ہے۔ کالعدم کمیٹی نے نوجوانوں کے ہاتھوں سے قلم چھین کر ڈنڈے تھما دیے۔ DIG آزاد کشمیر نے کہا کالعدم ایکشن کمیٹی نے راولہ کوٹ میں اہلکاروں پر فائرنگ کر کے 3 جوانوں کو شہید کیا۔ والدہ کے جنازے پر جانے والے اسلام آباد پولیس کے ASI کو بے دردی سے پیٹا گیا۔ جتھوں نے متعدد مقامات پر راشن کے ٹرک لوٹے۔ کالعدم کمیٹی کی قیادت کے پاس اب صرف قانون کے حوالے ہونے کا راستہ ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ہنا اوڑک اور گردنواہ میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کی منظوری دے دی، مظاہرین سے بات چیت کے لیے کمیٹی تشکیل۔ شورش زدہ علاقے میں فوری جوائنٹ چیک پوسٹ قائم کرنے کا فیصلہ۔ سرفراز بگٹی کہتے ہیں ہنا اوڑک کے عوام نے دہشت گردوں کا مقابلہ کر کے جرأت کی مثال قائم کی۔ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی منطقی انجام تک جاری رہے گی، ریاست کے ریٹ پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ اسلام آباد میں گروپ کیپٹن عاصم طارق کو شہید کرنے والے ملزم سعد عباسی کو 14 روزہ ریمانڈ پر شناخت پریڈ کے لیے جیل بھیج دیا گیا۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت کا ملزم کو 20 جولائی کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے ملزم سے استفسار کیا، یہ کام کیوں کیا؟ ملزم نے کہا لڑکی کے ساتھ تھا، بندہ آ کر ہمیں ڈسٹرب کر رہا تھا۔ جج نے کہا کہ اچھا کام کر رہے تھے جو ڈسٹرب کیا۔ گروپ کیپٹن عاصم کی شہادت کا مقدمہ کمانڈنٹ ایئر ہیڈ کوارٹرز کی مدیت میں درج۔ مقدمہ قتل اور انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت تھانہ مارگلہ میں درج کیا گیا۔ مقدمے میں کہا گیا ہے کہ ملزم لڑکی کو ہراساں کر رہا تھا۔ ایئر فورس کے افسر نے ملزم کو غیر قانونی فعل سے روکا۔ ملزم ایئر فورس افسر کے روکنے پر دھمکیاں دیتا ہوا نکل گیا۔ ملزم یو ٹرن کر کے واپس آیا اور افسر کی گاڑی کے پاس کھڑے ہو کر فائرنگ کر دی۔ واقعے کے 2 گواہ موجود ہیں۔ اسلام آباد میں گروپ کیپٹن عاصم طارق کو شہید کرنے والا ملزم 9 گھنٹے میں کیسے پکڑا گیا؟ فرار اور گرفتاری کی فوٹیج اور تصاویر اے نیوز نے حاصل کر لی۔ CCTV کیمروں کی مدد سے پولیس سب سے پہلے غوری ٹاؤن پہنچی۔ ملزم سعد عباسی نے گلی میں دوست کے گھر پر موٹر سائیکل کھڑی کی، آن لائن رائڈ لے کر مارکیٹ گیا، دوست کی فارمیسی میں بیگ رکھا اور نئی شرٹ خریدی، پھر فیض آباد کی جانب چلا گیا۔ جدید کیمروں کی مدد سے آن لائن رائڈر کو تلاش کر کے بیان لیا گیا۔ اسکائی ویز سے پتہ چلا ملزم لاہور کی ٹکٹ لے کر روانہ ہو چکا۔ شام 6:30 بجے موٹر سائیکل اور فارمیسی والے دوست کو فون کر کے آنے کا بتایا۔ فارمیسی میں موجود بیگ میں ملزم کا کپڑا اور پستول تھا۔ کچھ دیر بعد ملزم نے بچے کو بھیج کر بیگ منگوایا۔ بچہ بیگ لے کر جیسے ہی آگے گیا، پولیس نے ملزم سعد عباسی کو گرفتار کر لیا۔ پاکستان کی افرادی قوت باصلاحیت ہے، سفارت خانے پاکستانیوں کے لیے روزگار کی تلاش تیز کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت۔ نوجوانوں کے روزگار سے متعلق اجلاس میں کہا کہ پروٹیکٹوریٹ آف امیگریشن کے تمام تر نظام کو ڈیجیٹل کیا جائے، نوجوانوں کو ہنر اور مختلف زبانوں کو کورسز کرائے جائیں، پاکستانی سرٹیفکیشنز کو بین الاقوامی معیار سے ہم آہنگ کیا جائے۔
حکومت کی مذاکرات کی آفر صرف بیان کی حد تک ہوتی ہے، اب بات چیت بھی ہونی چاہیے۔ حکومت اور اپوزیشن ہاتھ ملا لیتے، بات چیت ہوتی تو اچھا ہو جاتا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں سیاست میں کوئی فیصلہ حرف آخر نہیں، نظر ثانی کر سکتے ہیں۔ اگر ہماری جماعت کو موقع ملا اور انتخابی نشان بحال ہوا تو ضرور الیکشن میں حصہ لیں گے۔ ملک میں 500 ڈیڈ پیٹرول پمپ سے متعلق قائم مقام چیئرمین اوگرا کا انوکھا انکشاف۔ کہا 500 پیٹرول پمپس ایسے تھے جو پورا سال نہیں چلے، اچانک مارچ اپریل میں انہوں نے ہزاروں لیٹر تیل بیچ دیا۔ یہ پیٹرول پمپس نہ دسمبر میں چلے نہ جنوری فروری میں۔ ہم نے ان پیٹرول پمپ سے بجلی کے بل طلب کیے، بل مانگے تاکہ پتہ لگایا جا سکے کیا وہ روٹین میں چل رہے تھے یا نہیں۔ تمام پمپس نے جواب دیا کہ ہم سب سولر پر ہیں، وابڈا کے ساتھ نہیں۔ سینٹ کمیٹی برائے داخلہ کے اجلاس میں ٹیکس چوری کے سرکاری دعوے سوالیہ نشان بن گئے۔ کنوینر سیف اللہ بڑو نے ایف بی آر کو آڑے ہاتھوں لے لیا، کہا ہمیں ٹیکس ادا کرنے والوں کا ڈیٹا فراہم کیا جائے۔ ایف بی آر حکام نے بتایا کابینہ منظوری کے بعد ہی زیادہ ٹیکس دینے والوں کا ریکارڈ شیئر ہوگا۔ سیف اللہ بڑو بولے ادارے کوتاہی چھپانے کے لیے بہانے بناتے ہیں، ایف بی آر ڈیٹا نہیں دے گا تو وزیر اعظم سے طلب کیا جائے گا۔ سینیٹر دلاور نے وزارت اطلاعات اور ایف بی آر حکام پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا وزیر اعظم شہباز شریف وفاقی وزراء عطا قادر اور خواجہ آصف کو غلط معلومات کی بنیاد پر بیانات دلوا کر 26 کروڑ عوام کو گمراہ کیا گیا۔ چیئرمین کمیٹی نے کہا امریکی صدر بھی ہمارے وزیر اعظم پر یقین کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا $1 ارب کی ٹیکس کی چوری ہوئی، انہیں غلط معلومات فراہم کر کے اشتہار چلایا گیا۔ صدر آصف زرداری 4 روزہ سرکاری دورے پر کرغزستان پہنچ گئے۔ کرغز صدر نے ایئرپورٹ پر صدر زرداری کا استقبال کیا۔ صدر مملکت کو ہوائی اڈے پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ صدر مملکت کے دورے میں تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، معدنیات میں تعاون بڑھانے پر بات چیت ہوگی۔ زراعت، تعلیم، صحت، سیاحت، ڈیجیٹل معیشت اور عوامی روابط کے فروغ پر تبادلہ خیال ہوگا۔ پنجاب سے 45 لاکھ ٹن گندم کے غائب ہونے کا انکشاف۔ گندم غائب ہونے کا انکشاف اعلیٰ سطح کے اجلاس میں ہوا۔ ذرائع کا کہنا ہے پنجاب کے اعلیٰ افسر نے دوسرے صوبوں کو پوچھا کیا گندم آپ کے صوبوں میں آئی؟ دوسرے صوبوں نے معاملے سے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ذخیرہ اندوزی ہوئی ہوگی۔ حکومت نے ریٹ 3,500 روپے فی من مقرر کیا۔ نجی سیکٹر نے مہنگی ہونے پر نہیں خریدی۔ پنجاب نے نجی سیکٹر کو سہولت دے کر گندم خریدنے کا ٹاسک دیا۔ نجی سیکٹر نے گندم خریداری کے لیے بینک سے قرض دلوانے کا مطالبہ کیا۔ پنجاب میں اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم کے تحت 30,000 خوش نصیبوں میں 5 ایکڑ زمین تقسیم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے قرعہ اندازی میں کامیاب امیدواروں کو مبارکباد دی۔ تقریب سے خطاب میں کہا قابل کاشت سرکاری زمین 20 سال کی مفت لیز پر مستحق خاندانوں میں تقسیم کی جا رہی ہے۔ صوبائی حکومت زمین پر کاشت میں مدد کے لیے تکنیکی مدد اور فی ایکڑ 50,000 روپے بھی دے گی۔ چیئرمین ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی کی زیر صدارت اراکین اسمبلی اور سینیٹرز کا اجلاس۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا وزیر اعظم سے ملاقات میں بلدیاتی اختیارات سے متعلق آئینی ترمیم اور لاپتہ کارکنوں کی بازیابی کا معاملہ اٹھایا۔ شہری سندھ کے ترقیاتی پیکج سے متعلق امور بھی وزیر اعظم کے سامنے رکھے۔ فاروق ستار نے کہا شہری سندھ کی نمائندگی گورنر ہاؤس میں برقرار رہنی چاہیے۔ مطالبات کی منظوری کے لیے ایم کیو ایم کا قومی اسمبلی میں احتجاج پر غور۔ کراچی کو پیرس بنانے والے 18 سال میں پانی لائنوں میں نہیں دے سکے۔ پیپلز پارٹی کراچی کو پیرس کے بجائے کراچی ہی بنا دے۔ عوام پاکستان پارٹی کے چیئرمین شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں وزیر اعظم کے رہنے یا چلے جانے سے فرق نہیں پڑے گا۔ جب تک اصلاحات اور نظام کی تبدیلی نہیں ہوگی ملکی معاملات نہیں چل سکتے۔ مسائل کا حل چھوٹے انتظامی یونٹس اور مضبوط بلدیاتی نظام میں ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کراچی میں انویسٹ پارک پورٹل کا افتتاح کر دیا۔ کہا ایپ کے ذریعے 5,000 روپے سے سرمایہ کاری کی جا سکے گی۔ اب عام شہری حکومتی سیکیورٹیز میں سرمایہ کاری کر سکتا ہے۔ انویسٹ پارک پورٹل کا مقصد ملک میں بیرونی سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے۔ حکومت سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولتیں فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔
گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے خطاب میں کہا ملک معاشی استحکام کی طرف گامزن ہے، ون ونڈو سہولت سے سرمایہ کاری میں تیزی آئے گی۔ سانحہ گل پلازا کیس میں سیشن عدالت نے ملزمان کی عبوری ضمانت منظور کر لی۔ ملزمان کو 5 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم۔ تنویر پاستہ، عمار اسماعیل، محمد امین، محمد رمضان، 11 سالہ حذیفہ اور اس کے والد نعمت اللہ نے حفاظتی ضمانت کے لیے رجوع کیا تھا۔ وکیل درخواست گزار نے کہا یہ لوگ تباہ ہو چکے ہیں، اتنے پیسے جمع نہیں کرا سکتے۔ عدالت نے بچے کو 10,000 کے مچلکے جمع کرانے کی ہدایت کر دی۔ کسی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی ضرورت نہیں، سب کا اتفاق ہے، مذاکرات کو موقع دیا جانا چاہیے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا آزاد کشمیر کی صورتحال پر مشاورتی اجلاس سے خطاب، کہا تصادم یا ایکشن کی ضرورت نہیں، وزیر اعظم شہباز شریف کی ذمہ داری ہے کہ وہ بات چیت کریں، بات کرنے سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، نام اسی کا رہے گا جو امن قائم کرے گا۔ سابق صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان نے کہا کشمیری پاکستان کے ساتھ ہیں، ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ کشمیر میں مخلوط حکومت ختم ہونے کی وجہ سے اپوزیشن ختم ہو گئی۔ کشمیری اسمبلیوں میں بولیں گے کہ ہم بھارت نہیں پاکستان کے ساتھ ہیں۔ حریت رہنما غلام محمد سخی کا کراچی میں حریت کانفرنس کے اجلاس سے خطاب، کہا بھارت ظلم بند بھی کر دے تب بھی اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ 8 جولائی کو برہان وانی کی 10ویں برسی منائیں گے۔ لیگی رہنما بشیر میمن نے کہا ہم کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، مقبوضہ کشمیر میں اب ہر کشمیری برہان وانی نظر آئے گا۔ اجلاس میں پیپلز پارٹی، MQM سمیت دیگر جماعتوں کے رہنماؤں کی شرکت۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی، برانڈ خام تیل 0.4% کمی کے ساتھ $71.81 فی بیرل پر آ گیا۔ ٹبا، ڈسکا اور پسرور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ لاہور میں بھی بادلوں کے ڈیرے، محکمہ موسمیات کی 8 سے 10 جولائی تک آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، پنجاب اور بلوچستان میں بارشوں کی پیش گوئی۔ پہاڑی علاقوں میں ندی نالوں میں طغیانی اور لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ۔ بھارتی شہر ممبئی میں طوفانی بارش نے نظام زندگی مفلوج کر دیا۔ چند گھنٹوں کے دوران 300 ملی میٹر بارش، حادثات میں 13 افراد ہلاک، مزید بارشوں کی پیش گوئی پر ریڈ الرٹ جاری۔ جنوبی چین میں بھی موسلادھار بارشیں، 5 افراد جان سے گئے، سڑکوں پر کئی فٹ پانی جمع ہو گیا، گاڑیوں کی جگہ کشتیاں چلنے لگیں۔ وینزویلا میں زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد 3,342 ہو گئی، 16,500 زخمی، 17,000 سے زائد افراد بے گھر ہوئے۔ لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ 24 جون کو 7.2 اور 7.5 شدت کے 2 انتہائی ہولناک زلزلے آئے تھے۔ پی سی بی نے نیشنل کرکٹ اکیڈمی لاہور میں جدید ٹرومین 3 بالنگ مشین نصب کر دی۔ یہ مشین کھلاڑیوں کو میچ جیسی پریکٹس فراہم کرے گی۔ ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس عاقب جاوید کا کہنا ہے پی سی بی یہ مشین استعمال کرنے والا پہلا کرکٹ بورڈ ہے۔ اس مشین سے بیٹر بالر کی ویڈیو دیکھ کر اپنی تیاری بہتر کر سکتا ہے۔ مثبت تنقید کو سن کر مفید باتوں پر عمل کرتا ہوں، شائقین کی توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے۔ پاکستان کی کپتانی کرنا میرے لیے اعزاز ہے، ماضی سے کافی سیکھا، بہتر پلاننگ سے ٹیم کو لیڈ کروں گا۔ کپتان ٹیسٹ ٹیم بابر اعظم کا کہنا ہے کوشش ہے نوجوان کھلاڑیوں کو مشکل میں سپورٹ کروں، ڈسپلن، فٹنس اور پرفارمنس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ NCA ریڈ بال کیمپ ٹیم کے لیے بہت اہم رہا، ویسٹ انڈیز کا دورہ چیلنجنگ ہوگا لیکن ہم تیار ہیں۔ انگلینڈ میں ہمارے کئی پلیئرز کو کاؤنٹی کا تجربہ ہے۔